بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، تجربے سے عبرت حاصل کرو۔ دعا ایک ایسا تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلے، جگہ بدلے، عمل بدلے، سوچ بدلے۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، سختی میں سخاوت کرنا بڑی سخاوت ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، علم حاصل کرو کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہوں ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام فرماتے ہیں، معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد مہمان کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میاں نہ روی تھوڑا سرمایہ بڑھا دیتی ہے، فضول خرچی زیادہ کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قدر 2 بار کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھونے کے بعد۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا میں تمہیں جنت سے بڑی نعمت نہ بتاؤں؟ جنتی کہیں گے، ہاں، مگر جنت سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری خوشنودی۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گر خوشی کا نشان، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس دل میں فقیری کی ہوا بڑی ہوئی ہے اس دل کو دنیا کا پانی غوطہ نہیں دے سکتا۔ اے راز کے طالب، اس حقیقت کو سمجھ، اگر تجھ میں درد ہے تو جان لے تجھے رب کا پتہ مل گیا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امانت ادا کرنا رزق کی چابی ہے۔ امام الغربا سیدنا امام حسین نے ارشاد فرمایا، عبادت کے 70 دروازے ہیں جن میں سب سے افضل دروازہ رزق حلال کی طلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود کو توبہ سے معطر کر لو، تمہیں گناہوں کی بدبو رسوا نہیں کرے گی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر انسان کے لیے ظاہر اور باطن ہے، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اللہ پاک اس کے باطن کی بھی اصلاح فرما دے گا، جس نے اپنے باطن کو خراب کر لیا اللہ پاک اس کے ظاہر کو بھی درست نہیں فرمائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ کھانا بدترین عیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں، صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ جب اس کی راہ کی تلاش میں تو اپنے تمام وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے، تیرے اندر کوئی چیز باقی نہ رہے، اپنے رب کے سوا تو کسی اور طرف متوجہ ہونے کے قابل ہی نہ رہے، تو پھر اللہ پاک تجھے قابل بنا دے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے 1 دینار وہ ہے جسے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جسے تم نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جسے تم نے مسکین پر صدقہ کیا، اور 1 دینار وہ ہے جسے تم اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سے سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تم نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایماندار تاجر شب بیدارابی سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تجارت میں ایمانداری کرنا رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ عورت کا ڈپریشن، اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فقیروں اور خستہ حالوں سے تعلق رکھو، کیونکہ قیامت کے دن انہیں خصوصی شان و شوکت حاصل ہوگی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ اصحاب کے ہمراہ کچرے کے ایک بدبودار ڈھیر کے قریب سے گزرے تو وہاں ٹھہر گئے۔ رفقا کو بدبو سے اذیت ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کچرے کا ڈھیر تمہاری دنیا ہے جس کا تم حرص و لالچ کرتے ہو اور جس کے گن گاتے ہو۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پاک پر بھروسہ کرو۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساس، خواہشات
منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ اپنے آپ پر بھروسہ چھوڑ دے، اپنی تکلیفوں سے لا تعلق ہو جا، اپنے نفس کا مددگار نہ بن اور سب کچھ اس کے حوالے کر دے جس پر تیرا بھروسہ اس وقت تھا جب تو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا۔ فرمانے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو کوئی اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔